نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میں نے دن کو بھی محنت کی، رات کو بھی محنت کی، اور انہیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر ماننے والوں کی تعداد چند ایک ہوئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچنا شروع کیا کہ میرے ماننے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، اور وہ بھی کمزور لوگ، وہ بھی غریب لوگ، وہ بھی پسے ہوئے لوگ، ان پر بھی آئے دن ظلم و جبر کی انتہا ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچنا شروع کیا کہ ایسا کرتا ہوں، مکہ کے قریب کوئی شہر تلاش کرتا ہوں، اس شہر میں ہجرت کر کے جاتا ہوں، وہاں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، وہاں لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، ممکن ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھے، وہ شہر دین اسلام کا مرکز بنے۔ سوچتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ شہر مکہ کے قریب طائف کی وادی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا اور طائف میں تشریف لے گئے۔ جب آپ طائف پہنچے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ طائف کے اندر 3 سردار ہیں جو بڑے مانے جاتے ہیں، سمجھدار جانے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا سب سے پہلے انہیں دعوت دیتا ہوں، اگر ان میں سے کوئی بندہ ہدایت پہ آ جاتا ہے، میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، طائف کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور طائف کا شہر دین اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ مگر آپ کی امید کے برعکس طائف کے ان سرداروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو سلوک کیا، یقین مانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سفر، طائف کے وہ حالات جب پڑھے جاتے ہیں، جب بیان کیے جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، جن کے لیے پروردگار عالم نے ساری کائنات کا نظام بنایا، جن کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جن کو پروردگار عالم نے اپنے پیغمبروں کا امام بنایا، پوری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا، ان کے ساتھ سرداروں نے وہ سلوک کیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سرداروں کے پاس اسی غرض سے تشریف لے گئے، انہیں توحید کا پیغام پہنچایا۔ تو ان میں سے ایک سردار کہنے لگا تمسخرانہ انداز میں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ کی توہین کر کے میں عذاب کا مستحق نہیں بننا چاہتا، نعوذ باللہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو نعوذ باللہ میں جھوٹے سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ جو تیسرا تھا سردار، وہ کہنے لگا اللہ کو آپ ہی ملے تھے، آپ کو نبی بنا کے بھیجے، کوئی اور نہیں ملا۔ اس طرح انہوں نے انداز گفتگو اختیار کیا، آپ کی توہین کی، اور پھر ان سرداروں نے اوباش لوگوں کو اشارہ کیا کہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگ جائیں، پتھر ماریں، انہیں ستائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ اوباش لوگ پتھر مارتے، آپ کے خلاف گالیاں بکتے، آپ کو تانے دیتے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے پتھر مارے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک لہو سے لہولہان ہو گیا، اور آپ کے جسم مبارک سے اتنا لہو نکلا کہ آپ کے پاؤں مبارک آپ کے نالین مبارک سے چپٹ گئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زخموں کی تاب نہ لا کر ایک جگہ پہ بیٹھ گئے تو 2 بدبخت آئے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلوں سے یوں ہاتھ لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے کہنے لگے کہ اب چلو۔ تو طائف میں یہ حالات گزرے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احد کے دن سے بھی زیادہ آپ کی زندگی میں کوئی سخت دن آیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف کے دن طائف والوں نے جتنا مجھے ستایا ہے اتنا مجھے زندگی میں کسی نے نہیں ستایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، طائف والے دن جب اوباش لڑکوں نے مجھے پتھر مارے، میرا جسم لہولہان ہو گیا اور میں زخموں کی تاب نہ لا کے ایک جگہ بیٹھ گیا، تو ان ظالموں نے پھر مجھے کھڑا کیا، پھر پتھر مارے، میں پھر بیٹھ گیا، ان ظالموں نے پھر کھڑا کیا، پھر انہوں نے پتھر مارے، بار بار میں بیٹھ جاتا تھا، وہ ظالم پھر مجھے کھڑا کرتے اور پھر پتھر برساتے تھے۔ اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو اللہ کے حضور
ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے، خدا کی قسم اس دعا کو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اس دعا کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ پروردگار عالم، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے؟ تو نے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ ان لوگوں نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ پھر آپ نے اللہ کے حضور عرض کی کہ پروردگار عالم، اگر اس حالت میں تو مجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے ناراض نہیں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان کے تانوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان کے پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف تو راضی رہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ملک الجبال، پہاڑوں پر معمور فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو طائف والوں کو ایسے پیس دوں جس طرح چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، اگر اجازت ہو تو طائف والوں کو یوں پیس دوں جس طرح پتھروں کا نمک بنایا جاتا ہے، مگر قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے قاصد، میں عذاب دلوانے نہیں آیا، میں لوگوں کو سزا دلوانے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، اللہ کی دربار میں مجھے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے دین کا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ تاریخ گواہ ہے، یہ جو پاک و ہند میں اسلام کی شمع روشن ہوئی ہے، پاک و ہند میں جو اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، میرے اور آپ تک جو کلمہ اور قرآن پہنچا ہے، اس کے پیچھے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ ہے۔ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ محمد بن قاسم قبیلہ بنو ثقیف کا آدمی ہے، اور قبیلہ بنو ثقیف یہ طائف میں واقع ہے۔ گویا طائف کے ایک نوجوان نے وہاں سے سفر کیا اور ہم تک پہنچ کے قرآن بھی پہنچایا ہے، دین بھی پہنچایا ہے، کلمہ بھی پہنچایا ہے۔ میں اور آپ جو 1400 سال گزرنے کے بعد مسلمان ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خون کے قطروں کے صدقے میں مسلمان ہیں جو طائف میں آپ کا خون بہایا گیا ہے۔ میں اور آپ جو کلمہ گو ہیں، اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امید پر یقین ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور امید لگائی تھی کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، ان کی نسلوں میں ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو میرے دین کا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ تو میں اور آپ جو مسلمان ہیں، آج 1400 سال بعد اللہ کے گھر کو رونق بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ کے گھر میں یہ جو واعظ و نصیحت ہے، یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے، یہ اللہ کے دین کی جو فضا ہے، اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امیدیں وابستہ ہیں۔ اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خون کا صدقہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کی وادیوں میں اپنا خون پیش کیا تھا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخموں سے چور ہو کر جب آپ نے ایک باغ میں پناہ لی ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ وہ باغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جانی دشمن عتبہ کا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ میں پناہ لے رہے تھے، آپ نے ایک درخت کے نیچے پناہ لی، سائے میں بیٹھے، تو آپ کا جانی دشمن عتبہ، اس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی تو اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت پہ ترس آ گیا۔ اس نے فوراً ایک برتن لیا اور اپنے باغ میں سے اچھے اچھے انگور لیے، اس برتن میں رکھے، وہ انگور لے کے آنے لگا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، ساری زندگی میں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، اب کس منہ سے آپ کے سامنے جاؤں گا؟ چنانچہ شرم آڑے آئی، عتبہ نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ یہ انگور لے جاؤ، اور وہ جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، انگور اس شخص کو پیش کرو اور اسے اللہ کا واسطہ دے کے کہنا کہ میرے انگور رد نہ کرے۔ وہ جب غلام انگور لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتا ہے، انگور پیش کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگور لیے اور آپ نے یوں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے انگور لیے۔ تو وہ غلام، اس کا نام عداس تھا، وہ کہنے لگا یہ بسم اللہ کیا چیز ہے؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو بسم اللہ کو نہیں جانتا، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو عداس کہنے لگا میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کا ہے؟ عداس کہنے لگا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے میں انہیں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دین اسلام کی دعوت دی، وہ عداس نامی غلام سمجھ گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ کے جو زخم تھے آپ اپنے زخم بھول گئے اور آپ اتنے خوش ہوئے کہ پورے طائف میں، پورے سفر میں صرف ایک بندہ مسلمان ہوا، مگر ایک بندے کے مسلمان ہونے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش اس لیے ہوئے کہ پورے سفر میں ایک بندہ میری وجہ سے کلمہ پڑھ کے جہنم سے بچ گیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور پھر ایک وقت آیا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب جو آپ کی حفاظت کرتا تھا، آپ کا ساتھ دیتا تھا، تو مشرکین مکہ کو اور بھی زیادہ ستانے کا موقع ملا، تو مشرکین نے آپ کو ستانے کی کوشش کی اور